درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگوں بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ قیامت کا دن مشکلات کا دن ہے، پریشانی کا دن ہے، دہشتوں کا دن ہے، مگر اس دن آسانی کس کو ملے گی؟ جلد فارغ کون ہو جائے گا؟ جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے، بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں، اس نے نہیں دیا۔ اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، within 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں، ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص گھر گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے، تو درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ پیسے تو تھے نہیں، 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا، کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا، فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے، پہنچ گیا صبح صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس۔ اس کا دربار لگا ہوا ہے، اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں۔ درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا۔ فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا، کہا فرمائیے۔ کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ، آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے، اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتا چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش۔ ابھی بیٹھے ہیں آپ، کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔
کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3000 اور لیجئے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3000 مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اور ایک وعدہ بھی کیجئے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ اچھا، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں۔ اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس میرا قرضہ ادا کر دیں، میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، قرضہ ہو گیا معاف۔ اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب بھی ذکر کرتا ہوں خیر کے ساتھ کرتا ہوں، ان کی تعریف بیان کرتا ہوں، اور اس کی وجہ ہے میرے پاس کچھ ایسی بات ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اپنے کانوں سے سنی ہے کہ ان کا مرتبہ کتنا بڑا۔ پھر انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے دور میں چونکہ حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے، کہتے ہیں پیارے آقا کی خلوتوں کا عاشق تھا کہ جب نبی پاک اکیلے تشریف فرما ہونا، کوئی ساتھ نہ ہو تو میں پہنچ جاؤں، اور پیارے آقا کا وہ جو خلوت والا معاملہ ہے، نبی پاک کے ساتھ کچھ قرب کا معاملہ مجھے مل جائے تو میں تلاش کرتا رہتا تھا کہ جب نبی پاک کو میں دیکھنا رش نہیں ہے مجھے کھینچ لا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ میں پیارے آقا نے بالکل وہی سوال کیا، اے عمر تمہیں کیا چیز کھینچ کر لائی؟ وہ کہتے ہیں اللہ اور رسول کی محبت کھینچ لائی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عثمان غنی آ گئے، نبی پاک کو سلام عرض کیا۔ پیارے آقا نے پوچھا اے عثمان کیوں آئے ہو میرے پاس، کیا چیز تمہیں لے کر آئی؟ کہتے ہیں اللہ اور رسول کی محبت کھینچ لائی ہے۔ گھر پہ ہوتے تھے قرار نہیں آتا تھا، فیملی میں ہوتے تھے دل نہیں لگتا تھا، اور جی چاہتا تھا ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 3 عظیم صحابہ آئے، اب نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں 7 یا 9 کنکریاں تھیں جس سے میرے آقا
تسبیحاں وغیرہ پڑھتے تھے، اب بھی نبی پاک نے اپنی ہتھیلی پر ان کنکریوں کو رکھا، ان کنکریوں نے تسبیح کرنا شروع کر دیا۔ میں اور آپ کنکر سے تسبیح کرتے ہیں نا، میرے آقا وہ ہیں جن کے ہاتھ میں کنکریاں آ جائیں تو وہ تسبیح کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، اتنی آواز تھی تسبیح کی کہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جتنے حاضرین تھے نا سب نے وہ آواز سنی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے وہ کنکریاں زمین پر رکھ دی، وہ کنکریاں خاموش ہو گئی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے دوبارہ یہ کنکریاں اٹھائیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے ہاتھ میں بھی کنکریاں تسبیح کر رہی ہیں، ہم سب آواز سن رہے ہیں۔ اب انہوں نے جیسی زمین پر رکھا کنکریاں خاموش ہو گئیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ کنکریاں اٹھائیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھی۔ جیسے ہی فاروق اعظم کے ہاتھ میں گئی کنکریوں نے پھر تسبیح کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کنکری زمین پہ رکھی، کنکریاں پھر خاموش ہو گئی۔ اب نبی پاک نے وہ کنکریاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی۔ جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہ کنکریاں آئیں، انہوں نے پھر تسبیح کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے زمین پر رکھی تو کنکریاں خاموش ہو گئیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، ہذہ خلافت النبوہ، یہ نبوت کی خلافت ہے۔ اس کے بعد نبی پاک نے اور جو حاضرین تھے ان کے ہاتھوں پر بھی کنکریاں رکھی، مگر کسی کے ہاتھ میں جا کر کنکریوں نے تسبیح نہ کی۔ تو گویا یہ اعلان تھا، یہ سبحان اللہ ایک ترتیب نبی پاک نے بیان فرمائی کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، اور سبحان اللہ خلافت کی ترتیب بھی یہ ہے۔ اور چوتھے خلیفہ کی شان کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ حضرت علی یہاں موجود نہیں تھے، اگر وہ ہوتے تو یقیناً ان کے ہاتھ میں کنکریاں جو ہے وہ تسبیح کرتی۔ مگر اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ کرام کا کیا شاندار مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ان عظیم ہستیوں کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ جو ترتیب خلافت ہے کہ پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ ترتیب قرآن میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ اللہ نے کس طرح خوبصورت انداز میں قرآن میں ذکر فرمایا، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ پہلے ترجمہ سن لیں پھر کیسے اشارہ ہوتا ہے ترتیب خلافت کا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب علماء فرماتے ہیں اس میں جو اللہ نے فرمایا نا والذین معہ، ان کے ساتھ والے، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، یہ کون ہے؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور تراہم رکعا سجدا، فرمایا تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اس سے مراد مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ قرآن بھی اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ چار نبی پاک کے جو ساتھی ہیں ان کی ترتیب بھی یہ ہے۔ اور یاد رکھیے
یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہی ترتیب خلافت کی اور فضیلت کی ترتیب بھی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. بلکہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ پوری دنیا میں انبیاء اور رسول کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں, پھر عثمان غنی ہیں, اور پھر ہم سب کے دلوں کا چین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کرو بات ہے نبی پاک کا جو یہ واقعہ ہے کنکریوں والا, اس میں ایک بڑی کمال کا درس ہے. یہ نماز کا وقت نہیں تھا, یہ بیان اجتماع یا جو سمجھے کہ تبلیغ کا ٹائم نہیں تھا کہ صحابہ آتے تھے اور درس اور علم دین کی سنتے تھے یا سیکھتے تھے. یہ گھر پر ایک فری ٹائم جس کو کہتے ہیں نا, وہ وقت تھا. صحابہ کرام اس وقت اپنے گھر پہ ہوتے تھے, مگر سبحان اللہ اب اپنے اس ٹائم سے نکل کر نبی پاک کے پاس آ گئے ہیں. اور پیارے آقا نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو, کیا چیز کھینچ کر لائی ہے؟ تو جواب کیا دیا کہ حضور اللہ اور رسول کی محبت کھینچ کر لائی ہے. گھر پر چین نہیں آتا تھا. ارے یہ تو صحابہ تھے, جبریل امین تو سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں نا, 500 سال کا سفر ہے اللہ اکبر پہلے آسمان کا, اور حضرت جبریل تو سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر رہتے ہیں, مگر وہ بھی بار بار سرکار کی بارگاہ میں آتے. اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر حضور سے ملے بغیر حضرت جبرائیل کو چین آ جاتا, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. ارے وہ سدرۃ المنتہا چھوڑ کر دن میں کئی بار آتے تھے تو صحابہ کا دل گھر میں کیسے لگتا. جلوہ جانا دیکھ لیا تھا, آقا کے عشق میں گرفتار تھے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتا چلا کہ مومن جو ہے اس کے دل میں ہر وقت اللہ اور رسول کی یاد ہونی چاہیے, اسے وہ یاد بے قرار کرے. اب صحابہ کرام تو گھر جا کر بھی واپس آ جاتے تھے. اب ذرا ہم اپنے آپ کو چیک کریں نا کہ ہمیں کتنا اللہ اور اللہ رسول کی یاد, اس کے رسول کی یاد آتی ہے. ذرا غور کریں نا, دکان پر ہیں, نماز کا وقت ہو گیا ہے, کیا اللہ کی بارگاہ کی حاضری کی یاد آتی ہے؟ کان میں اذان کی آواز بھی آتی ہے, مگر مسلمان کی نماز قضا ہو جاتی ہے. مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے کہ وہ خوش نصیب جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. وہ 7 قسم کے لوگ حدیث میں بیان ہوئے, ان میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے کہ وہ بندہ جو مسجد سے نکلے مگر اس کا دل مسجد میں لگا رہے, پھر دوبارہ آنا ہے. ظہر پڑھ کے گیا ہوں, عصر میں پھر آنا ہے, عصر پڑھ کے گیا ہوں, مغرب میں پھر آنا ہے, عشاء پڑھ کے پھر آنا ہے, بار بار آنا ہے, دل مسجد میں ہے. فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل مسجد سے دور ہو گیا, مسجد میں آنا ہی نہیں ہے. بڑی مشکل سے ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز میں, اچھا وہ بھی آگے تو پتہ کیا ہوتا ہے کہ جمعے میں آخر میں آئیں گے, ابھی امام صاحب سلام نہیں پھیریں گے تو نکلنے کی جلدی ہوگی. یعنی دل نہیں لگ رہا ہے, فارمیلٹی مجبوری ہے. صحابہ کرام کو دیکھو گھر میں دل نہیں لگتا تھا, اللہ رسول کی یاد پکارتی تھی. اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا دل ایسا ہو جائے کہ ہم گھر بھی ہوں تو کبھی اللہ کی یاد آئے, کبھی اس کے حبیب کی یاد آئے, کبھی مدینے کی یاد آئے. مزہ تو یہ ہے نا کہ دل میں یاد بسی ہوئی ہو, رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے, رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل مسجد میں لگتا. اب غور کیجئے, کبھی تلاوت قرآن کا دل نہیں چاہتا, اکیلے بیٹھے فارغ بیٹھے, کوئی کام نہیں, کیا کریں گے؟ موبائل نکالیں, اس میں پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں. یار تھوڑی دیر اسی موبائل پر قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیتے, یاسین شریف پڑھ لیں, سورہ ملک پڑھ لیں روزانہ رات کو, کچھ تو اللہ کا کلام پڑھے نا. اگر جس سے محبت ہو نا, آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو اپنے گھر والوں سے پیار ہوتا ہے, تقریباً سبھی کو ہوتا ہے, اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے. اکیلے میں بیٹھ کر ان کی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں,
کیوں دیکھتے ہیں؟ یار بچہ یاد آ رہا ہے، فیملی یاد آ رہی ہے، یار پرانی کوئی تصویر ہے، ایک یادگار ہے. دل ہوتا ہے نا تو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. جس کے دل میں اللہ سے محبت ہو تو قرآن کو کیوں نہیں دیکھتا؟ قرآن کس کا کلام ہے بتاؤ نا؟ اللہ کا کلام ہے نا. میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. جب قرآن مولا علی سے پوچھو، مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کا مطلب اللہ آپ سے کلام فرما رہا ہے. تو روز کچھ تو اللہ سے باتیں کرو نا یار. کہتے جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں. مبارک ہو ان کو جو روز قرآن پڑھتے ہیں، روز نماز پڑھتے ہیں. آپ کبھی اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ آپ سے کلام فرما رہا ہوتا ہے. اللہ کرے کیسی محبت ہے. کبھی تو ایسا ہو کہ رات کو اکیلے میں میں ہوں، آرام کا ٹائم ہے مگر نیند نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ مدینہ یاد آ رہا ہے. کوئی نعت شریف لگا رہی، آنکھوں سے آنسو ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں، میں اکیلا رو رہا ہوں. کس کی یاد میں؟ حضور کی یاد میں کہ حضور میں بھی تو آپ کو امتی ہوں، کبھی تو دیدار کروا دیں. صحابہ کا تو جب جی چاہتا تھا آپ کا دیدار کر لیتے تھے. حضور اس امتی پر بھی تو کرم فرمائیں. یقین کریں دل کی آنکھیں، اور جب انسان اشک کی الفاظ بات کرتا ہے نا، ہاں کبھی جو ہے نا گفتگو آنسو سے بھی کرنا سیکھیں. کچھ باتیں زبان سے ہوتی ہیں اور کچھ باتیں آنسو